نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ صورتحال نہیں ہے. عمران خان صاحب یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ تبدیلی ہونی ہے. ہاں، انہیں متبادل تلاش کرنے میں اور اس پر اتفاق کرنے میں ابھی مشکل پیش آ رہی ہے. جو بھی متبادل آتا ہے اس کے مقابلے میں جب عثمان صاحب کا موازنہ کرتے ہیں تو انہیں وہ اپنے لیے بہتر نظر آتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی جب وہ ایک متبادل کے بارے میں فیصلہ کر لیں گے تو اس وقت تبدیلی آ جائے گی. کیونکہ دیکھیں نا، یہ صرف ایک بشارت راجہ صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. آپ دیکھیں سبطین خان صاحب سے مل چکے ہیں، علیم خان صاحب سے مل چکے ہیں، مراد راز سے مل چکے ہیں. بہت سارے لوگ ملے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کیونکہ پنجاب کے حوالے سے ہی میٹنگز ہو رہی ہیں اور پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے ہی بات چیت ہو رہی ہے. ہاں، یہ درست ہے کہ ٹائمنگ کا اختیار تو پرائم منسٹر کے پاس ہے اور ظاہر ہے متبادل بھی انہوں نے چننا ہے، تو وہ اپنا اس میں وقت لے رہے ہیں، انہیں لینا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب یہ آپ نا کہ وزیراعظم صاحب شاید یہ اس لیے بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آج میں ایک تبدیل کر دوں گا کل نیا لے کے آؤں گا، اس پر بھی سب کو اعتراض ہوگا، میڈیا بھی اعتراض کرے گا، اپوزیشن بھی اعتراض کرے گی. کیا یہ صرف اس چیز کا آپ سمجھ رہے ہیں ایک پریشر لے رہے ہیں، یا واقعی وزیراعظم کو یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ پنجاب میں کارکردگی دکھانے میں، کچھ کرنے میں بزدار کی جو وہ فیصلے ہیں وہ ناکام رہے ہیں، وہ بزدار صاحب ناکام رہے ہیں، یہ ریئلائزیشن ہو گئی اب؟ دیکھیں شازیہ، اگر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا تو آئے دن چیف سیکرٹری آئی جی کیوں بدلتے؟ یہ منسٹر عمران خان صاحب آگے کیوں کسی منسٹر کو فارغ کرتے، کیوں کمشنر کو فارغ کرتے؟ آخر سب ٹھیک چل رہا ہو تو پھر تو یہ کیا جاتا، پھر تو صرف شاباش دی جاتی ہے یا کوئی بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں، تو وہ تو نہیں ہو رہا. دوسرا یہ ہے کہ صرف 44% یوٹیلائزیشن آف ڈیولپمنٹ فنڈ ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے 56% فنڈ واپس چلے گئے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اب خان صاحب کو یہ پتا چل چکا ہے کہ یہ بزدار صاحب کے بس کا کھیل نہیں ہے اور وہ ظاہر ہے متبادل لانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا متبادل لانا چاہتے ہیں جو تجربہ کار بھی ہو، جو ان کا وفادار بھی ہو اور جو ڈیلیور بھی کر سکے. اب ظاہر ہے یہ ان تینوں چیزوں جس کے پاس یہ تینوں خوبیاں ہوں، ایسا بندہ ڈھونڈنا ظاہر ہے بڑا مشکل ہے. سر یہ آپ کا تجزیہ ہی آپ کی واقعی انفارمیشن ہے، کیونکہ کنونس لگ رہے ہیں کہ تبدیلی آگے رہے گی پنجاب میں. جی، میرا خیال ہے کہ تبدیلی کے سوا اگر یہ تبدیلی پنجاب میں نہ آئی تو پھر کچھ اور ہو جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ پنجاب میں تبدیلی آئے تاکہ سب کچھ ٹھیک چلتا رہے. سہیل وڑائی صاحب، یہ پرویز الہی صاحب کے نام کے بھی مشورے دیے گئے کہ اگر آپ واقعی پنجاب میں اپنی کارکردگی بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشنز میں آپ کا ووٹ بینک اور مضبوط ہو، تو پرویز الہی صاحب جنہیں ایک سیاست کا، حکومت کا ایک تجربہ بھی ہے، تو ان کو بننے دیا جائے. لیکن وزیراعظم عمران خان کے لیے ظاہر ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر میں آپ کا اس پہ انالیسز لوں کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں تحریک انصاف کا ووٹ بینک اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا کارکردگی کی بنیاد پر، اگر یہ پرویز الہی صاحب کے پاس چلی جاتی ہے وزارت عظمیٰ؟ دیکھیں، اس بات پہ تو کوئی شک نہیں کہ پرویز الہی صاحب پاپولر ووٹ تو شاید نہ لے سکیں، لیکن ان کو حکومت چلانی آتی ہے، ان کو گورننس کرنی آتی ہے، اور وہ جو تحریک انصاف کا جو اس وقت ووٹ ہے اس کو مطمئن کر سکتے ہیں، اس کو بڑھا سکتے ہیں اور نون لیگ کو کنٹین کر سکتے ہیں. یہ خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں. لیکن دوسری طرف خان صاحب یا تحریک انصاف کا جو ہارڈ کور ہے وہ تحریک انصاف کے علاوہ کسی اور کو چیف منسٹر بنانے پر رضامند نہیں ہو رہا. الیکشن کے موقع پہ بھی ایسا انہوں نے اس کو روکا اور آئندہ بھی ابھی کوئی لچک نظر نہیں آ رہی. ہاں، میں نے یہ ایک پرپوزل لکھی ہے کہ ایک وقت میں اس پہ غور ہوتا رہا کہ کاف لیگ کو ضم کرنا ہے تحریک انصاف میں، لیکن جب الیکشن کمیشن سے اور دوسرے ماہرین سے پوچھا گیا تو پتا چلا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے قانونی طور پر. اس کے لیے ری الیکشن کروانا، انہیں استعفے دینے پڑیں گے اور ری الیکشن کرنا پڑے گا، حلقوں سے دوبارہ جو ہے الیکشن لڑنا پڑے گا. ایک مشکل پروسیس ہے جو نہیں ہو سکتا. اچھا، ایک اور بڑی اہم چیز، کیا یہ کمپیریزن عثمان بزدار کا پہلے دن سے ہی آپ کو بھی پتہ ہے شہباز شریف سے کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف جتنے ایکٹیو وزیر اعلیٰ تھے، عثمان بزدار تو بالکل اپوزٹ ہیں اس سے. کیا یہ کمپیریزن بنتا ہے عثمان بزدار کا؟ شہباز شریف صاحب کو ظاہر ان کا ایک ایکسپیرینس ہے، وہ وزارت اعلیٰ کے عہدے پر 2-3 بار فائز رہ چکے ہیں، پھر ان کا ایک ایکٹیو ہونا اور دوسرے بڑے معاملات پر.
کیا یہ آپ کو لگتا ہے کمپیریزن کر کے غلطی کی گئی؟ پہلے دن سے ان کو جو ہے نا وہ اس پریشر میں ڈال دیا گیا، بھائی شہباز شریف جیسا اعلیٰ ایکٹیو وزیر اعلیٰ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. جی میرا خیال ہے کہ یہ انفیئر ہے کہ شہباز شریف صاحب سے عثمان بزدار کا جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے، لیکن عثمان بزدار صاحب اپنے طور پہ تو کوئی پریسیڈنٹ سیٹ کر سکتے تھے. وہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ شہباز شریف بن جائیں یا آپ چودھری پرویز الہی بن جائیں یا آپ منظور وٹو بن جائیں یا کچھ اور مصطفیٰ کھر بن جائیں. نہیں بھائی، آپ عثمان بزدار بن کے دکھائیں. آپ فرض کریں، صرف اتنی بات ہے کہ آپ نے خود یہ طے کیا ہے کہ اس سال اتنا بجٹ جو ہے وہ ترقیات کے لیے خرچ ہوگا، اور آپ اس میں سے صرف 44% خرچتے ہیں، 50% پہ بھی نہیں پہنچتے. تو آپ نے تو اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کیا، تو آپ اس پہ کس کو کیا کہیں گے؟ پھر یہ جو انتظامی افسروں کی تبدیلی ہے، بڑا صاف طے ہے، 2 سال تو کم از کم آپ کو دینے پڑتے ہیں انتظامی افسروں کو، تو یہ 3 مہینے بعد بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر چیف سیکرٹری سخت آئے، اس کے ساتھ نہیں چل سکے، نرم آئے، اس کے ساتھ نہیں چل سکے. تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ان کو جواب. بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے شائستہ آدمی ہیں، بڑے نرم جو ہے نرم خو ہیں. بزدار صاحب اس کو لگاتے بھی ہیں، وزیر اعظم آگے بدل دیتے ہیں. کا مطلب یہ نہیں کہ وزیر اعظم کو بھی اعتماد نہیں ہے وزیر اعلیٰ کی چوائس پر. 2 انتظامی افسران جن کو ابھی بدلا ہے، ہٹایا ہے، تو وہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ نہیں لگائے تھے. اس کا مطلب وزیر اعظم کو وزیر اعلیٰ کی چوائس پر اعتماد ہی نہیں ہے. دیکھیں نا جی، انہوں نے وہ جو وزیر جو بزدار صاحب نے لگوایا تھا، اسد کھوکھر صاحب، اس وزیر کو بھی فارغ کر دیا ہے، اور وہ سب سے قریب تھے بزدار صاحب کے. تو اس سے آپ یہ پتہ لگے کہ وہ بزدار صاحب کو مضبوط نہیں کر کے گئے، ان کے پر کاٹ کے گئے. اس سارے معاملے پر حکومت کافی پریشر میں ہے. حکومتی اراکین اس کا دفاع تو کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غیر منتخب افراد کو کابینہ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم اب اپنے نظریے کے مطابق دوہری شہریت والے جو ان کے معاونین ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے؟ میں بات کروں گی. مجھے جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری صاحب نے. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ زلفی صاحب آپ کا. زلفی صاحب، آپ سمیت جتنے بھی مشیر معاونین خصوصی ہیں، ظاہر ان پر کوئی آئینی قانونی پابندی تو ہے نہیں دوہری شہریت کے حوالے سے اور اپنے ایسٹس کو ڈکلیئر کرنے کے حوالے سے، لیکن ایسٹ کو ڈکلیئر کر کے جو آپ لوگوں نے ایک اچھی اگزامپل سیٹ کی ہے، اس کی تعریف بھی ہو رہی ہے. ظاہر ماضی میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن اب جو ایک معاملہ ہے جو بڑا ڈسکس بھی ہو رہا ہے، جس پر آپ لوگوں کو کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے، وہ ہے دوہری شہریت کا، ڈول نیشنلٹی کا. کہ آپ لوگ کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھتے ہیں جہاں ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، عام فیصلہ سازی ہوتی ہے، تو مورلی جو ایسے پی ایمز ہیں جن کی دوہری شہریت ہے، انہیں پھر مورلی خود ہی اپنی جو دوسرے ممالک کی جو شہریت ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن ایک اہم بات کہ کسی کو شک نہیں ہے آپ لوگوں کی حب الوطنی پر، نہ ہی کسی کو ہونا چاہیے، نہ اس کو کوئی کوسچن کر رہا ہے، بلکہ بات ہے عمران خان صاحب کے ان اصولوں کی، اس نظریے کی، اس بیانیے کی جو وہ ماضی میں کہا کرتے تھے دوہری شہریت کے حوالے سے. کیا کہیں گے اس پہ؟ اگر آپ شازیہ شک نہیں کر رہی تو پھر سوال کیسا؟ سوال میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ ہمیں بھی چھوڑ دیں، میڈیا کو بھی چھوڑ دیں، آپ کے اپنے کیبنٹ میں بیٹھے لوگوں کو اس پر اعتراض ہے. دیکھیں، جہاں تک سپریم کورٹ کے 1 بائی 1 چلتے ہیں، جہاں تک سپریم کورٹ کی بات ہے، یہ رہا سپریم کورٹ کا ڈیسیجن. یہ میرے کیس میں ایز اے ایس اے پی ایم ڈیول نیشنل کا ہائیسٹ کورٹ پاکستان کے اندر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا، اور اس میں واضح طور پہ بولا ہوا ہے کہ آپ سپریم کورٹ آپ ایس اے پی ایم بن سکتے ہیں اور ڈیول نیشنلٹی بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ ہوگی پہلی بات رد کہ کوئی اس میں قانون کے خلاف کوئی چیز ہوئی ہے، پہلی چیز. دوسری چیز آگے ڈیسیجن میکنگ کیبنٹ میں، ایس اے پی ایم کبھی بھی ڈیسیجن میکر ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس کی ہر ایک چیز جاتی ہے پرائم منسٹر ہاؤس، اور پرائم منسٹر اگر آپ منسٹری میں جیسے کہ میں ہوں تو منسٹر انچارج پرائم منسٹر ہے، اور فائل سائن ان نے کرنی ہوتی ہے، پی ایم آفس نے کرنی ہوتی ہے. ہم صرف ایک اسسٹنٹ ہیں جو ہر چیز کام یہاں کر کے رپورٹ پی ایم آفس میں کرتے ہیں. تو ڈیسیجن میکر ایک ایسے پی ایم نہیں ہوتا. یہ دوسری قانونی بات. تیسری چیز یہ کہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ نہیں ہے شازیہ. تو اگر یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ نہیں ہے تو اس پہ وہ رولز اپلائی نہیں کرتے، اس لیے میں کیس جیتا. چوتھی بات آپ کی کہ جی مورلی آپ کو کرنا چاہیے. دیکھیں، اگر مورلی آپ لوگ ہماری لوئلٹی پہ شک نہیں کرتے تو پھر سوال ہی نہیں اٹھتا.
بات یہ ہے کہ اگر آپ مورلی سمجھتے ہیں کہ ہم ملک کے وفادار ہیں تو پھر اتنی کیا بے چینی لوگوں کو کہ ڈیول نیشنل ہے نہیں ہے. بات صرف ہمارے اعتراض اٹھانے کی نہیں ہے، سوالات تو آپ لوگوں کی اپنی پارٹی کے اندر سے اٹھ رہے ہیں، کیبنٹ کے لوگوں کے جو ہے نا آپ کی کیبنٹ کے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اور بات وزیراعظم صاحب کے اصولوں کی ہے، بیانے کی جو وہ ماضی میں کیا کرتے تھے، پھر وزیراعظم صاحب کس کانٹیکسٹ میں وہ ساری باتیں کیا کرتے تھے دوہری شہریت کے حوالے سے کہ دوہری شہریت والوں کو حکومت سازی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو کیبنٹ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، اہم فیصلہ سازی کرنی ہوتی ہے تو یہ تضادات آ جاتے ہیں اس میں. تو پھر وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کیا کرتے تھے ماضی میں؟ آئی تھنک جو آپ لفظ استعمال کر رہی ہیں کانٹیکسٹ، یہ بہت ضروری ہے. آپ ان کی کوئی بھی اسپیچ اٹھا کے دیکھیں، آپ دیکھیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں ان کا کانٹیکسٹ کیا ہے. کانٹیکسٹ یہ ہے کہ لوگ یہاں 50-70 سال کی عمر کے بعد اقامہ یا ڈیول نیشنلٹی کسی ملک کی لے کے جو یہاں نے پیسے پاکستان سے کمائے ہوئے ہوں، کرپشن کے پیسے، وہ اس کو اس کے ذریعے باہر لے جاتے ہیں. صحیح. تو جب بھی آپ ان کی کوئی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ دیکھیں، وہ دیکھیں گے کہ آپ کہیں گے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں اور وہی پیسے باہر لے کے جا رہے ہیں اپنی اقامہ پہ یا ڈیول نیشنلٹی کے اوپر. تو جو کانٹیکسٹ ہے ان کا سارا کہنے کا، کانٹیکسٹ یہ کہ جو ان کو سامنے نظر آ رہا تھا، وہ پارلیمنٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جو یہ کر رہے تھے، ان کا کانٹیکسٹ ہرگز یہ نہیں تھا کہ جو باہر پیدا ہوئے ہیں پاکستانی، جو واپس اپنے ملک کو دینا چاہتے ہیں، یہاں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں، یہاں آ کے محنت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کا دفاع ہر ملک دنیا میں دوسرے ملکوں میں کرتے ہیں. تو کانٹیکسٹ کی بات ہے، اور کانٹیکسٹ یہ تھا کہ یہ احسن اقبال اور خواجہ آصف جیسے. اچھا، کیبنٹ میٹنگ ہر ہفتے جو ہوتی ہے، بہت سے ایسے پی ایمز ہیں جو ہر ہفتے ہونے والی میٹنگز میں جو ہے نا وہ شریک ہوتے ہیں. کیا آپ بھی ہر ہفتے کی جو کیبنٹ اجلاس ہوتا ہے، میٹنگ ہوتی ہے، اس میں ہوتے ہیں، یا بائی انویٹیشن آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ کس میٹنگ میں کس ایس پی ایم نے شامل ہونا ہے، کس نے شامل نہیں ہونا ہے؟